وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن صالح انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس نشست میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ عنوان ہے مقصد حیات. دنیا میں ایک عقل مند انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک عقل مند انسان دنیا میں بلا مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد بنائی ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو سنوارنے اور سجانے میں کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے آسمان کو، زمین کو، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق بے معنی ہے، بے مقصد ہے، تو یہ خیال کفریہ خیال ہے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کافروں والا خیال ہے، یہ سوچ کافرانہ ہے. ایسوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہیں؟
فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب تو نے آسمان اور زمین کو، کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ جب اس کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو یقیناً انسانوں کی پیدائش کا، انسانوں کی تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ دیکھیں انسان کے جسم میں سینکڑوں اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے جو کہ بیکار ہو یا بے مقصد ہو۔ انسان کے جسم میں سینکڑوں اعضاء ہیں، آنکھ ہے اس کا کام دیکھنا ہے، کان ہے اس کا کام سننا ہے، ناک ہے اس کا کام سونگھنا ہے، ہاتھ اس کا کام پکڑنا ہے، پیر اس کا کام چلنا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اعضاء ہیں، دل ہے، گردے ہیں، ناخن ہیں، اور آنکھ میں پلکیں ہیں اور بھویں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعضاء میں سے کسی بھی عضو کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو پھر کیا یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ انسان جو ان تمام اعضاء کا مجموعہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً انسانوں کا بھی مقصد ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو زندگی کے مقصد سے غافل ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر نوجوان نسل سے سوال کیا جائے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کمانا ہے، زندگی کا مقصد دنیا میں ترقی کرنا ہے، زندگی کا مقصد ایک خوبصورت گھر اپنے لیے تیار کرنا ہے، ایک عمدہ سواری خریدنی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہاں کھانے پینے مرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم لوگ بے مقصد زندگی گزاریں گے تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ کتاب اور سنت کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، دنیا کا ہر فارمولہ سمجھ میں آ جاتا ہے، دنیا کی ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کتاب اور سنت کی بات، حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھ ہیں، حق انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، حق کی صدا سنائی نہیں دیتی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کے مانند ہیں، ایسے لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا یہ لوگ چوپایوں سے بھی، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم کو پیدا کیا
زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح زندگی کے مقصد کے چناؤ کے سلسلے میں، زندگی کے مقصد کے انتخاب کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کے انتخاب میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم ہی اپنے طور سے زندگی کا صحیح مقصد طے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کے انتخاب، زندگی کے مقصد کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ موت صرف زندگی کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، موت باقاعدہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے موت کو دبا کر دیا جائے گا۔ پھر جنتیوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت، اے جنتیوں اب جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ خبر سن کر جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل جہنم، اے جہنمیوں خلود، پڑے رہو اب جہنم میں، ولا موت، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ خبر سن کر کے جہنمیوں کی حسرت میں، ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو موت صرف زندگی کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لے، تمہیں کا کون احسن عمل والا ہے۔ دیکھیے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے امتحان ضروری ہے۔ دنیا میں امتحان کے بغیر ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی اسکول ایسے اسٹوڈنٹ کو، ایسے طالب علم کو قبول نہیں کرے گی جس کے والدین یہ شرط لگائے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے میرا لاڈلا ہے، آپ اس کا امتحان نہ لیں۔ امتحان ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر اسکول والے کہیں آپ کے بیٹے کا امتحان نہیں ہوگا، اگر اسکول والے بچوں کا امتحان نہ لیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی ترقیوں کے لیے امتحان ضروری ہے، اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی امتحان ضروری ہے۔ ہم دنیاوی امتحان تو ضروری سمجھتے ہیں، جب اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے میں ہی رہ گیا تھا؟ تو امتحان سے کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہوتی ہے۔ امتحان کے ذریعے سچوں اور جھوٹوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے دعوی ایمان کے بعد ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، ہمارا قانون ہے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے۔ کیوں آزمائش ضروری ہے؟ اللہ نے فرمایا تاکہ سچوں میں اور جھوٹوں میں امتیاز ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اسی طرح جنت ایک قیمتی چیز ہے،
جنت ایک انتہائی اونچا مقام ہے. قیمتی چیز جو ہے نا آپ کو ایسے ہی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے امتحان ضروری ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. کس بات کی آزمائش؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کا کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ ایک بندے مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ معلوم کرے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، کون ان اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، کون نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں کا اختیار دیا ہے. ملائکہ کو جو ہے نا برائی کا اختیار نہیں ہے. اگر ملائکہ فرشتے برائی نہ کریں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں چوائس کا موقع ہی نہیں دیا گیا، انتخاب نہیں دیا گیا ہے ان کو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی ان دونوں کا بھی اختیار دیا ہے. اگر انسان اللہ کے اس عطا کردہ اختیار کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ عام مومن جو ہیں یہ عام ملائکہ سے افضل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. خیر اور شر دونوں کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. اگر دوسری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو برائی کا اختیار نہیں ہے. انسان کو برائی کا اختیار ہے. اب اس میں انسان کا امتحان ہے، وہ اللہ کی اس عطا کردہ اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے، اللہ کی اطاعت یا فرما برداری کے کاموں میں یا نافرمانی کے کاموں میں. اگر نافرمانی کے کاموں میں آپ اللہ کے اس اختیار کو یوز کریں گے تو پھر شر البریہ، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق قرار پائیں گے. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف عبادت نہیں، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد اکیلے اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے فائدے کے لیے بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا. پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن عبادت صرف اکیلے اللہ کی کرے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو عبادت کا حقدار وہی ہے جو ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا خالق ہے.
اس لیے انگریزی زبان میں ایک مشہور مقولہ ہے، ورشپ کریٹر ناٹ کریشن۔ اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے پیدا کیا ہو، جو تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، صرف اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، ممکن ہے عبادت کرنے سے تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، عبادت کرنے سے تم نار جہنم سے بچ جاؤ۔ ہم جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادتوں کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے آدم کے بیٹوں، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے جن اور انس اس انسان کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے زیادہ متقی ہے، اس سے اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اول و آخر، اگر تمہارے جن اور انس اس انسان کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے فاجر ہے، گنہگار ہے، اس سے اللہ کی بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو ہمارے عبادتوں کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اب اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے اس میں تمہارا خود فائدہ ہے۔ اگر آپ گمراہی کے راستے کا انتخاب کرو گے اللہ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کرو گے، کفر کی روش اختیار کرو گے، اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا تمہاری آخرت برباد ہوگی۔ کہا عبادت کرو، ممکن ہے عبادت کرنے سے تم اللہ کی ناراضگی سے اور نارے جہنم سے بچ جاؤ۔ تو عبادت میں ہمارا فائدہ ہے، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹوں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دے، اللہ نے فرمایا میں تیرے سینے کو جو ہے نا غنا سے، مالداری سے بھر دوں گا، تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اگر تو میری عبادت سے اعراض کرے گا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، لیکن تیرا فقر و فاقہ دور نہیں ہوگا۔ تو کہا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم لوگ عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے اندر عبادت کا ایک محدود تصور جو ہے نا ہمارے ذہن اور دماغ میں گردش کرنے لگتا ہے۔ ہم لوگ عبادت جو ہے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی کئی ایک تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبادت کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا ہے اس طریقے پر جو اس نے انبیاء اکرام کے زبانی مشروع کیا ہے۔ اگر ہم لوگ سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، یہ کھانا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اگر ہم لوگ سونے کے جو آداب ہیں، جو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم سوئیں گے، ہمارا سونا عبادت بن جائے گا۔ اب رات سوتے ہوئے یہ نیت کریں کہ میں صبح جو ہے فجر کی صلاۃ کے لیے بیدار ہوں گا۔ آپ کی یہ جو نیت ہے نا عادت کو عبادت میں کنورٹ کر دے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر اور اجر اور ثواب کی امید پر ہے۔
اگر آدمی عادات کو کرتے ہوئے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کی عادت عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک عبادتیں ہیں وہ خالص عبادتیں کہلاتی ہیں، وہ ہر حال میں عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ خالص عبادتیں ہیں۔ بقیہ کچھ چیزیں ہیں وہ خالص عبادتیں نہیں ہیں، وہ اخلاق فاضلہ ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اچھے اخلاق بھی اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو ہماری اچھی نیت ہمارے عادت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں جو ہے ایک لقمہ بھی ڈالیں گے وہ عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس بارے میں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ کا کاروبار عبادت ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر! تاجروں کے لیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جو فضیلت نماز، روزہ، عبادتوں میں جد و جہد کرنے سے حاصل ہوتی ہے، رات میں تہجد پڑھنے سے، دن میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، آدمی تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے سچ بولتا ہے اور امانت داری کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، کہا مع النبیین والصدیقین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرط یہ کہ کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، بشرط یہ کہ سودی کاروبار نہ کرے، خیانت نہ کرے، عیب کو چھپا کر کے فروخت نہ کرے۔ تو ہمارا ہر عمل اگر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، سنت کے طریقے پر کیا جائے، ہمارا قضائے حاجت کرنا، بیت الخلاء جانا، جاتے ہوئے اگر ہم نے دعا پڑھ لی، نکلتے ہوئے ہم نے دعا پڑھ لی، ہماری قضائے حاجت کی ہمارے لیے عبادت ہوگی۔ تو اسلام میں عبادت کا بہت وسیع تصور ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام عبادت نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ وہ مشہور معروف حدیث آپ جانتے ہیں، فقراء مہاجرین کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مالدار اجر اور ثواب جنت کے بلند درجات لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں مالدار بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن مالداروں کے پاس جو ہے نا مال ہے، اس سے وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اس طرح وہ جنت کے بلند درجات اور اجر اور ثواب وہ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء مہاجرین کی دل جوئی کی، آپ نے فرمایا دیکھو، جو تم سبحان اللہ کہتے ہو، تمہارا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف یہ صدقہ ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا صدقہ ہے، کہا تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی جنسانی خواہشات پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے عبادت کا کتنا وسیع تصور ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے اپنی جنسانی خواہشات کی جو تکمیل کرتا ہے، نبی نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اللہ کے رسول، آدمی اپنی جنسانی خواہشات پورا کرتا ہے، یہ کیسے صدقہ ہے، یہ کیسے نیکی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا جواب دیا، کہا بتاؤ مجھے، اگر آدمی اپنی اس جنسانی خواہشات کی تکمیل حرام طریقے سے پورا کرتا ہے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہاں، کہا کہ اسی طرح
اگر کوئی آدمی اپنی جنسانی خواہشات کی تکمیل حلال طریقے سے کرتا ہے تو اسے ثواب ملنا چاہیے، اس کو نیکی ملنی چاہیے اس کو. عقل یہی کہتی ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، ممکن ہے اس طرح کرنے سے تم متقی ہو جاؤ، اس طرح کرنے سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اس طرح کرنے سے تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. اللہ کے تم پر کس قدر احسانات ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پتھر کی طرح سخت نہیں بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو پتھر کی طرح سخت بناتا، نہ انسان اس زمین پر گھر تعمیر کر سکتے تھے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، نہ کھدائی کر کے اپنے لیے پانی کا انتظام کر سکتے تھے. کہا فرش بنایا تمہارے لیے، اور حد سے زیادہ نرم بھی نہیں بنایا ورنہ ہر چیز زمین میں ڈھس جاتی. کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا کیا؟ تمہارے لیے چھت بنا دیا. سینکڑوں اربوں سالوں سے بغیر کسی ستون کے یہ چھت قائم ہے، اوپر بھی کوئی چیز لٹک نہیں رہی ہے. پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے پورا نظام شمسی اللہ نے رکھا ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتارا، وہ بھی خطرہ خطرہ کر کے. حالانکہ آسمان میں جو ہے برف کے پہاڑ ہیں، بادلوں کے پہاڑ ہیں. اگر آسمان سے پانی سیلاب کی شکل میں آتا، آبادی کی آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی. قوم نوح پر جب عذاب آیا تھا تو آسمان سے سیلاب کی شکل میں آیا تھا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. فضا میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن جب بارش اترتا ہے تو خطرہ خطرہ، نقصان نہ ہو، کھیتیوں کو نقصان نہ ہو، اس میں انسانوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے مختلف قسم کے پھل اللہ نے اگائے تمہارے فائدے کے لیے. پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس پانی اور اس زمین سے اگنے والے پھل نہ جانے کتنے انواع اور اقسام کے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ زمین ایک ہے تو ایک ہی قسم کا پھل اگنا چاہیے، اگنا چاہیے. کتنے انواع اور اقسام کے پھلوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا پانی برسا کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. جب اللہ کی نعمتیں تم پر اس قدر ہیں، تم سر تا پیر اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اس کا ہمسر کیوں بناتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہی خالق ہے، وہی کریٹر ہے، وہی مالک ہے. پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. دیکھیے ہر انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ہوتا ہے انڈیویجول طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن بحیثیت امت محمدیہ ہم پر ایک مجموعی ذمہ داری بھی ہے. یہ تو انڈیویجول طور پر ہر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. چونکہ ہم لوگ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس اعتبار سے ہماری اور ایک ذمہ داری بھی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ،
اس روئے زمین کی امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہی ہو. کہا اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف، تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا درس دینا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے. کہا برائی سے روکنا ہے، برائیوں میں سب سے بڑی برائی وہ شرک ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم. یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس توحید کی جو امانت ہے نا، اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں. صرف اکیلے کی اصلاح آخرت کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے، تبھی آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے 4 اصول بیان کیے ہیں. کتنے اصول؟ 4 اصول اللہ نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. دنیا میں انسان تاجر ہے. جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے اپنے آپ کو تجارت میں لگا دیتا ہے. کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے، کوئی خود کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. تو ہر انسان تاجر ہے. اللہ نے فرمایا اکثروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھاٹے کی زندگی گزار رہے ہیں. الا الذین آمنوا، خسارے سے محفوظ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 کوالٹی پائی جائے. وہ 4 کوالٹی کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح، نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، حق کا پرچار کرنا، توحید کا درس دینا، لوگوں کو اتباع سنت کا سبق پڑھانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور خاص کر ہمارے پاس جو ہے، ہم اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو توحید کا درس نہ دیں، اگر ہم لوگ اتباع سنت کا درس نہ دیں، پھر توحید اور اتباع سنت کا درس کون دے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ یہ کام تو ہمیں ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا نا، اس کو ختم کر دیا ہے. اب یہ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے امت محمدیہ کے سر پر ڈالی گئی ہے. تو مجموعی طور پر ہر انسان کو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. تو غرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ممتحن جو ہے، امتحان لینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. نصاب کیا ہے؟ کتاب اور حکمت ہے، کتاب اور سنت ہے. کتاب اور سنت سے ہمارا تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو، بلکہ کتاب اور سنت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. یہ نصاب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کے معلم ہیں، ٹیچر ہیں. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دار الامتحان ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایگزام ہال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. یہ آخرت کی تیاری کا پہلا اور آخری موقع ہے. اس کے بعد کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے. انسان جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اللہ سے کہے گا کہ پروردگار مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں چھوڑی ہوئی زندگی میں جا کر کے نیک عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے ایک چانس دے دے. چانس ملے گی؟
موقع ملے گا. اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں جب تک سانس ہے چانس ہے. جب سانس ختم ہو جائے گی چانس بھی ختم ہو جائے گی. الحمدللہ ابھی آپ زندہ ہیں, سانسیں چل رہی ہیں آپ کی. زندگی کو غنیمت جانیں, اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیں. یہ دنیا, یہ مال و متاع تمہیں مقصد حیات سے غافل نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر. اکثر انسانوں کا یہی معاملہ ہے. کہا الہاکم التکاثر, زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا, مقصد حیات سے غافل کر دیا. آج انسانوں کا معاملہ یہی ہے, وہ زیادتی کی چاہت میں جیتا ہے. اگر سائیکل ہے تو پھر موٹر گاڑی کے خواب دیکھتا ہے, اگر موٹر گاڑی ہے تو پھر کار کے خواب دیکھتا ہے. کہا کہ الہاکم التکاثر, یہی زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. زندگی کے مقصد سے, اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال. ابن آدم کا معاملہ یہ ہے, اگر اس کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں, خیانت کرے گا وہ اس پر نہیں کرے گا. لبتغا ثالثا, پھر تیسرے کی تلاش میں نکلے گا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کی محبت, عہدہ اور منصب کی چاہت یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں, غالباً عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ یہی آیتیں پڑھ رہے تھے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر کے آغوش میں پہنچ گئے. تو نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی. ابن آدم کے دماغ پر ہمیشہ ایک ہی بھوت سوار رہتا ہے, مال مال مال. نبی نے فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم نے کھایا ختم کر دیا, پہنا بوسیدہ کر دیا. جو تم نے خرچ کیا نا وہی تمہارا مال ہے. بقیہ جو بھی تم نے کمایا وہ تم چھوڑ جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث. جب آدمی مرتا ہے تو 3 چیزیں قبرستان تک اس کے ساتھ چلتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ مال جاتا ہے, اولاد جاتے ہیں, اور انسان کا عمل جاتا ہے. 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں اور ایک چیز قبر کی تنہائی میں انسان کے ساتھ رہ جاتی ہے. 2 چیزیں کون سی ہیں جو واپس پلٹ آتی ہیں؟ مال واپس آ جاتا ہے, رشتہ دار واپس پلٹ آتے ہیں, قبر کی تنہائی میں انسان کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر, زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر کے آغوش میں پہنچا دیے گئے. قبر میں پہنچنے کے بعد انسان کو احساس ہوگا, آنکھ کھلے گی, اے میرے رب مجھے دنیا میں کیا جمع کرنا چاہیے تھا, میں دنیا میں کیا جمع کر کے آیا ہوں. مجھے تو نیکیوں کی عمارت تعمیر کرنی چاہیے تھی, میں تو مال و متاع کا انبار تیار کر کے آیا ہوں. وہاں آنکھ کھلے گی, وہاں انسان کو افسوس ہوگا میں نے اپنی پوری زندگی کن کاموں میں گزار دی, مجھے کیا بنانا چاہیے تھا, میں کیا بنا کے آیا ہوں. لیکن پچھتانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وقت گزر چکا ہے. اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے زندگی دی ہے تو قدر کریں, اس زندگی کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیں, پھر اس کے بعد کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے.
تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزام ہال ہے۔ نتیجہ کب آئے گا؟ رزلٹ کب آئے گا؟ آخرت میں، رزلٹ آخرت میں۔ ویسے خبر میں بھی رزلٹ مل جائے گا، لیکن جو فائنل رزلٹ ہے نا آخرت میں ہے۔ خبر میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی مومن کو دفن کر کے اس کے رشتہ دار جدا ہوتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ منکر اور نکیر۔ مومن سے قبر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کتنے سوالات؟ 3 کے 4؟ قبر میں 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال من ربک، ما دینک، من نبیک۔ ان 3 سوالات کے علاوہ بھی مزید ایک سوال پوچھا جائے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ فرشتے مومن سے پوچھیں گے ما یدریک، تم نے ان 3 سوالات کے جوابات کہاں سے حاصل کیے؟ تمہیں ان جوابات کا علم کیسے ہوا؟ مومن کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ۔ کہاں سے ملا؟ میں نے قرآن پڑھا، اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا۔ تو قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو قبر کے سوالات کا جوابات ہمیں فراہم کرتی ہے، بشرط یہ کہ قرآن سے ہمارا تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو بلکہ سمجھ کر کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ تو مومن کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھی، قرآن سے مجھے یہ آنسر معلوم ہوئے۔ تو اتنے میں ایک آواز آئے گی میرے اس بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس کی خبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ جب یہی سوال ایک فاسق، فاجر، کافر انسان سے پوچھا جائے گا جس نے دنیا میں بے مقصد زندگی گزاری تھی، وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا ہائے ہائے لا ادری۔ پوچھا جائے گا من ربک، کہے گا ہائے ہائے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں ہے۔ سمعت الناس یقولون ھذا فقلتہ، لوگوں کو میں نے کچھ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے بھی پڑھ دیا۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، تم نے کبھی کتاب پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے کبھی حق جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد فرشتے جو ہے نا اس کے سر کے درمیان لوہے کی ہتھوڑی سے ماریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو اس روئے زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے۔ اگر یہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچا دی جائے تو پھر اس زمین پر ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے چہروں سے مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا ایگزام ہال ہے، فائنل رزلٹ جو ہے آخرت میں ملے گا، ورنہ ایک چھوٹی سی جھلکی خبر میں ہی مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر پر کھڑے ہوتے بے حد و حساب روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے نا آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عثمان، اے امیر المومنین، جب آپ کے سامنے جہنم کے خوفناک عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں؟ جیسے ہی خبر کا موضوع چھڑتا ہے یا کسی خبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ زار و خطار رونے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وجہ یہ ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو قبر ہے آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو اس مرحلے میں کامیاب ہوگا سارے مرحلوں میں کامیابی اس کی قدم چومے گی، جو اس مرحلے میں ناکام ہوگا باقی آخرت کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مرحلوں میں اسے ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے
زندگی کو جو ہے اللہ نے جو دی ہے اس کو رب کی بندگی میں گزاریں، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا اجنبی یا مسافر ہو۔ مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ مسافر کبھی جو ہے نا اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ دوران سفر بہت خوبصورت مناظر سے اس کا گزر ہوتا ہے، لیکن یہ خوبصورت مناظر ایک مسافر کو اس کی منزل سے غافل نہیں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ جو دنیا کی دل فریبیاں ہیں، دنیا کی خوش کن مناظر ہیں، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دینے چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ مسافر کی طرح رہنا چاہیے جو کبھی اپنی منزل سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ہماری منزل جو ہے آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن فائنل رزلٹ مل جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں سے خوشی کے مارے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو پڑھو میرا نام اعمال، مجھے یقین تھا میرا نام اعمال مجھے ملے گا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں ایک بامقصد زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند باغات میں ہوگا، پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم نہ ہوتا کہ حساب کیا چیز ہوتی ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی فیصلہ کن ہوتی، مرنے کے بعد میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ وہ کہے گا وَمَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، دنیا میں میرا جو پاور تھا سب چکنا چور ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اس کو، طوق پہناؤ، زنجیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو ڈھک لو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دنیا میں بے مقصد زندگی گزاری اس نے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا۔ تو ہمیں جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہے اس دنیا میں، وہیں بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی اسی بات پر ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا حق بھی ادا کریں۔ بندوں کا حق ادا کرنا در حقیقت یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے میں نے کہا اسلام میں عبادت کا ایک وسیع تصور ہے، اس وسیع تصور کے تحت عبادت کے مفہوم میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے، رب کی بندگی ہے۔ ہمیں دنیا میں رحمان کے بندے بن کر کے زندگی گزارنا ہے، شیطان کے بندے بن کر کے نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اپنے نفس کے غلام بن کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو جان کر پہچان کر ہمیں تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک پروردگارہ تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، احسان پر زندہ رکھ۔ اے پروردگارہ جو ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر، ایمان پر، احسان پر ہو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔